السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ہوا کے ٹھنڈے جھونکے نے کھلے کالے بالوں کو اس کے چہرے پر بکھیر دیا تھا۔ اس نے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ حنا اسے پکارتی ہوئی بالکونی کا دروازہ کھول کر آئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دوبارہ بیر کی جانب رخ کر لیا۔ بارش رکنے کے بعد ٹھنڈی ہوا اسے چہرے پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تم جہاں کیا کر رہی ہو جنت؟ اگر وارڈن نے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ حنا اس کے برابر کھڑی ہو کر بولی۔ گھر ہاسٹل کا رول تھا 10 بجے کے بعد نہ کسی کو روم سے باہر نکلنے کی اجازت تھی، نہ کسی باہر والے کو اندر جانے کی، اس لیے 10 بجتے ہی وہاں گہری خاموشی چھا جاتی تھی۔ 3 دن ہی ہوئے تھے اسے جہاں آئے، ایک نئے ملک میں اپنوں سے دور۔ ہاسٹل کے ہر کمرے میں 2 لڑکیاں تھیں۔ خوش قسمتی سے اسے حنا، جو کہ اس کی ہم وطن تھی، اپنی روم میٹ کے صورت میں مل گئی تھی، اور کم وقت میں ہی دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر جنت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ایسی کیوں ہو تم؟ ایسے اندھیرے اور سناٹے میں جس سے عام طور پر لوگوں کو ڈر لگتا ہے، تم جہاں انجوائے کر رہی ہو۔ حنا نے اطراف میں نظریں گھمائی۔ واقعی وہ منظر خوف دلانے والا تھا، لیکن جنت کو اس نے اکثر اسی طرح عجیب چیزیں کرتی ہوئی دیکھی تھی۔ کس کے خیالوں میں گم ہو جنت؟ جنت سے کوئی جواب نہ پا کر حنا نے اسے ہلکا سا دھکا دیا، اسی کے جو بار بار آ جاتا ہے بن بلائے۔ جنت نے حنا کی جانب دیکھ کر کہا تو اس نے آنکھیں بڑی کر کے حیرت ظاہر کی۔ او کون ہے وہ؟ میری خواہش، میری زندگی، میری محبت۔ وہ دور آسمان میں چمکتے تاروں کو دیکھنے لگی۔ کہاں رہتا ہے؟ میرے دل میں، میرے خیالوں میں، مجھ میں۔ حنا نے اس کے عجیب جوابات پر اسے گھورا، لیکن جنت بنا متوجہ ہوئے اسی طرح سوچوں میں گم نظر آئی۔ کیا کرتا ہے مجھے پریشان؟ جنت نے اسے دیکھ کر اداس چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ اوف بتاؤ نا کون ہے وہ؟ حنا جھنجھلا گئی تو وہ ہنس پڑی۔ وہ میرا منگیتر ہے، ہنستے ہوئے جواب دیا۔ حنا حیران بھی ہوئی اور خوش بھی۔ او منگیتر کون ہے؟ کیا نام ہے اور کیسا دکھتا ہے؟ حنا نے تجسس سے سوال پہ سوال پوچھنے لگی۔ کسی خوبصورت خواب جیسا۔ اس کا رخ تو حنا کی جانب تھا، لیکن نظریں کہیں اور تھی۔ گڈ نائٹ، حنا نے غصے میں آ کر اس کے آگے زور سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تو وہ ہنستی چلی گئی۔ تمہاری یہ فلسفی میرے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ تم اپنے خواب کے خیالوں میں غوطے کھاتی رہو، اور ہاں اسے کہنا ذرا جلدی چھوڑ دے، صبح کالج بھی جانا ہے۔ حنا نے ہار مانتے ہوئے وہاں سے جانے میں بھلائی جانی، لیکن جنت کا شاید اب بھی وہیں کھڑے رہنے کا من تھا۔ اسے تنہائی پسند تھی جو اسے اپنی محبت کے اور قریب کر دیتی تھی۔ یہ اندھیرا، یہ سناٹا اسے کیسے خوف زدہ کر سکتا تھا؟ کیونکہ کسی کی یاد ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ کیا بتاؤں تمہیں، میں خود پریشان ہوں۔ سامنے وہ آتا نہیں اور خیالوں سے جاتا نہیں۔ بہت ہی ضدی پلس ہے، پرواہ پلس ہے، بے وفا قسم کا ہے۔ دیکھنا جب بھی اسے ملوں گی نا، بہت جھگڑا کروں گی، سارے شکوے گلے ایک ساتھ ہی سنا دوں گی۔ مجھے یاد نہ کرنے کے لیے، اتنا انتظار کروانے کے لیے، اور خود بار بار مجھے یاد آ کر اتنا پریشان کرنے کے لیے، اور بھی بہت کچھ شکایات، لیکن بس چند منٹوں میں، کیونکہ اس کے بعد اسے یہ بھی تو بتانا ہے کہ وہ کس قدر جگہ بنا چکا ہے دل میں، کہ دن کے کتنے پل میں اسے میں یاد کرتی ہوں، اور یہ کہ جنت کو اپنے راجا سے کتنی محبت ہے۔ اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا جب اس نے کسی بائک کو ہاسٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی بہت تیزی سے چلتی ہوئی اندر آئی تھی اور ایک دم سے آ کر ٹھیک اسی کی بالکونی کے نیچے رکی تھی۔ اتنی رات کو کون اندر آ سکتا ہے؟
اس نے غور سے نیچے دیکھا۔ بائک پر بیٹھا شخص جس نے بلیک جینس اور بلیک لیدر کے جیکٹ پہنا ہوا تھا، جیکٹ کی کیپ سر پر ڈالی ہوئی تھی، شاید بارش سے بچنے کے لیے، اور ہاتھ میں 3 رنگ کے بینڈز پہنے ہوئے تھے۔ وہ اپنا موبائل نکال کر کان سے لگا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اوپر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، فرسٹ فلور تھا، اس لیے وہ اس خاموشی میں بآسانی اس کی آواز سن سکتی تھی۔ دوسری جانب سے فون پک ہونے پر اس نے اپنی آمد کا بتایا۔ جنت کنفیوز سی سوچنے لگی کہ وہ کون ہو سکتا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ نو پرابلم، تم یہ بتاؤ تم نے وارڈن کو راستے سے ہٹایا یا نہیں؟ دوسری جانب کی بات سن کر اس نے کہا تھا، جس پر جنت کا منہ پورا کھل گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئی، اسے کچھ غلط ہونے کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ گڈ، اب ہمیں روم نمبر 106 تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، سب کچھ پلان کے مطابق ہوگا۔ تم جا کر لائٹ بند کرو۔ شاید دوسری جانب سے گرین سگنل ملا تھا۔ جنت کو یقین ہو گیا تھا کہ ضرور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وارڈن کا قتل کر دیا ہے، اسی لیے وہ اتنی رات گئے جب کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ آسانی سے اندر آ گیا تھا۔ ہاں، میں نے دونوں لے لیے ہیں، ورنہ کام پورا کیسے ہوگا؟ اس کی آواز نے جنت کو پھر متوجہ کیا۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس آدمی کے ایک ہاتھ میں چاقو اور دوسرے میں گن تھی۔ جنت نے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے منہ پر رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ پیچھے ہوتی ہوئی وہ جلدی سے روم کے اندر آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی گنڈا بدمعاش ہے جو کسی بہت غلط ارادے سے جہاں آیا ہے۔ شاید اس کا مقصد روم نمبر 106 میں موجود کسی لڑکی کو نقصان پہنچانا تھا۔ وہ ایک دم سے الرٹ ہو گئی اور جلدی سے ہنا کے بیڈ کے پاس آئی۔ ہنا اسے دھیمی آواز میں پکارتے ہوئے ہلکا سا کندھا ہلایا۔ ہنا نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا جنت؟ ہنا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے جنت کے چہرے پر پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ ہنا، میں نے ابھی نیچے کسی کو بات کرتے سنا ہے، شاید وہ کسی کا مرڈر کرنے والا ہے۔ کیا؟ ہنا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے وارڈن کو راستے سے ہٹا دیا ہے اور اب وہ روم نمبر 106 میں کسی کو مارنے والا ہے۔ اس کے پاس گن بھی ہے اور چاقو بھی ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ جنت کی آواز کانپ رہی تھی اور اسے پسینہ آنے والا تھا۔ اسی وقت وہاں جلتے دونوں نائٹ بلب بند ہو گئے اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ بس اوپر چھوٹی سی کھڑکی سے آتی چاند کی مدھم روشنی تھی جس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتی تھی۔ جنت کے ساتھ ہنا بھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ لائٹ اسی نے بند کروائی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ہنا نے جنت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں پولیس کو فون کرتی ہوں۔ جنت نے جلدی سے اپنا فون تلاش کر کے نمبر لگایا اور کم لفظوں میں سارا واقعہ بتا کر جلد سے جلد آنے کی ریکویسٹ کی۔ روم نمبر 106، یہ تو 2nd فلور ہے نا، جس میں ہمارے کالج کی وہ ہانیہ ہے؟ ہنا نے اس کے فون بند کرنے پر سوچتے ہوئے کہا۔ جنت بنا جواب دیے جلدی سے بالکونی میں آئی۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں صرف بائک کھڑی تھی، مطلب وہ شخص اندر جا چکا تھا۔ وہ جلدی سے واپس آئی۔ پولیس پتہ نہیں کب آئے گی، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا ہنا۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہنا نے سوال کیا تو وہ سوچنے لگی، لیکن سوچنے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ چلو بتاتی ہوں، یہ پیپر اسپرے رکھ لو، کام آئے گی۔ جنت نے ٹارچ کی مدد سے اپنے بیگ سے اسپرے نکال کر ہنا کو دیا اور خود اپنے بستر سے بلینکٹ ہاتھ میں لے کر روم سے باہر نکلی۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتی 2nd فلور پر پہنچی۔ روم نمبر 106 کا دروازہ نظر آنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ جنت نے اسے چلنے کا اشارہ کیا
تو وہ اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ دروازہ دھیرے سے کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئی۔ دونوں بیڈ پر لڑکیاں بے فکری سے سوئی ہوئی تھی۔ حنا انہیں جگانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ جنت کو سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے حنا کو روک دیا اور دروازے کے پیچھے دیوار سے کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود موبائل اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال کر دروازے کی دوسری جانب دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اگلے چند سیکنڈ میں ہی دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے پوری ہمت جٹا کر اس شخص کے اوپر بلینک ڈال کر اس کے ہاتھوں سمیت اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے پیچھے داخل ہونے والے تینوں لڑکے کچھ کریں اس سے پہلے ہی حنا نے بیر آ کر بہت سارے پیپر اسپرے سے حملہ کیا اور وہ درد سے چلاتے آنکھیں مسلنے لگے، جبکہ جنت نے بہت مشکل سے اس شخص کو قابو کیا ہوا تھا جو اس اچانک حملے پر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنت نے اس کے ہاتھوں کو جکڑتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اپنی انگلیاں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر کے پوری طاقت لگا رکھی تھی۔ پھر بھی جنت کو لگا وہ اسے زیادہ دیر نہیں روک پائے گی۔ حنا، میری مدد کرو، پکڑو اسے۔ جنت کو وہ چھوٹتا ہوا محسوس ہوا تو وہ زور سے چلائی۔ حنا جلدی سے پیپر اسپرے پھینک کر آگے بڑھی اور اس کی مدد کرنے لگی۔ شور و غل سے لڑکیاں حیران و پریشان ہوتی ہوئی بستر سے اٹھ کر آئی۔ باقی لڑکے واپس بہر کی جانب جانے لگے، شاید وہ گھبرا گئے تھے۔ اس حملے پر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حانیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ تمہیں مارنے آئے تھے، شکر مناؤ ہم دونوں نے بچا لیا تمہیں، ورنہ آج تم اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ حنا کو حانیہ بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ احسان جتلاتے ہوئے بولی، جبکہ حانیہ سمیت دوسری لڑکی اب بھی حیران شکل بنائے کھڑی تھی۔ اس شخص نے پوری طرح زور لگایا تھا جس سے حنا تو ایک دم سے دیوار پر جا گری، لیکن جنت نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا اور دوبارہ اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اب یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے جنت کو بری طرح سے دھکا دیا جس سے وہ زمین پر جا گری، لیکن جنت نے گرنے پر بھی اس کا بازو نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ بھی اس کے اوپر گرا۔ جنت نے گھبرا کر آنکھیں میچ لی۔ اس شخص نے جھنجھلا کر ادھر ادھر سے سرا ٹٹولتے ہوئے اپنے چہرے سے بلینکٹ ہٹا کر جنت کو دیکھا۔ بہت حیرانی سے جنت نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ اندھیرے میں بھی وہ اتنے قریب سے اس کی پیشانی پر چمکتے پسینے کی بوندوں کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ بہت غور سے دیکھتے ہوئے اس کی انجان چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر میں وہ کون تھی اور اسے کیسے جانتی تھی اور کیوں اس پر حملہ کیا تھا۔ اسی وقت لائٹ آن ہونے سے کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ جنت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ویسے وہ ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، لیکن اسی وقت وہ بہت خوفزدہ تھی کیونکہ اس نے ایک قاتل سے پنگا لیا تھا اور اسے یقین تھا اب وہ سب سے پہلے اسی کا قتل کرے گا، اور وہ دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح اس جگہ سے غائب ہو جائے۔ دروازے سے کچھ قدموں کی آواز پر اس نے دیکھا تو پولیس انسپکٹر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ساتھ انہوں نے اس کے تینوں ساتھیوں کو بھی پکڑا ہوا تھا۔ اس کی ساری ہمت لوٹ آئی تھی جسے جمع کر کے اس نے اس شخص کو زوردار دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرا اور جنت اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آئی ہوپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والے ایپیسوڈ کو جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ناظرین، یہ ناول دھڑکنوں کو دے سکون اے شریک سفر، اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آپ اس کو سنیے اور اس کے بعد اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔